السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز، آج ڈیلی ریفلیکشن میں ازواجی زندگی پر کچھ بات کریں گے۔ انسانی زندگی کا ہر پہلو، اس کی ہر سٹیج ایک انفرادی نوعیت کی رعنائی رکھتی ہے، مگر رب کریم نے زندگی کے تمام ادوار میں ازواجی زندگی کو ایک خاص رتبہ عنایت فرمایا ہے، جس سے نہ صرف اشرف المخلوق کی تخلیق کا سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ خاندانی اور سماجی قوتیں بروئے کار آتی ہیں، جو ایک مضبوط قسم کے معاشی اور معاشرتی نظام کی تشکیل کا باعث بنتی ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ اپنے اندر باہمی الفت اور محبت کا بیش بہا خزانہ چھپائے ہوئے ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس خزانے کو بروئے کار لا کر، اس کا تقدس قائم رکھ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں بہار لاتے ہیں، خاندانی نظام اور انسانیت کا وقار اونچا رکھتے ہیں۔ ازواجی زندگی کے بندھن میں سج جانے والے ساتھی ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہوتے ہیں، دکھ درد کا احساس کرنے والے، دو خاندانوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ الفت سے آراستہ یہ رشتہ محبت سے ہی پروان چڑھتا ہے، خالص باہمی محبت جس میں کسی قسم کی کوئی دولت، طمع، لالچ نہ ہو، عہدے رتبے کا خمار نہ ہو، بس انسانیت کا وقار اولین ترجیح ہو۔ ایک کامیاب ازواجی زندگی کا دار و مدار ہمیشہ اس بات پر ہوتا ہے کہ دو خاندانوں کی قدروں اور روایات کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ خاندان کے ہر فرد کو اس کی عمر اور پوزیشن کے حوالے سے کیسے عزت اور محبت بانٹنی ہے۔ اپنی خوشیوں کو خاندان کی چاہتوں کے ساتھ سمیٹ کر چلنا پڑتا ہے۔ تقسیم ہوتی ہوئی محبتوں میں اپنی جگہ اس طرح بنانی پڑتی ہے کہ خاندان کا ہر فرد یہ محسوس کرے کہ محبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ کہ کمی۔ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دونوں طرف کے اہل خانہ کو ساتھ لے کر پروان چڑھنا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر زندگی کی رعنائی کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہوتی، بڑا بننا پڑتا ہے۔ دائمی وقار کے لیے ذات کی ساری مسرتیں، ساری راحتیں خاندان کی مجموعی شان و شوکت میں چھپی ہوتی ہیں۔ میاں بیوی میں جیت اسی کی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی جیت کا باعث بنتا ہے، ایک دوسرے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قربانیاں دے کر بڑی نعمت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اپنے آج میں آنے والے کل کے لیے خوشیوں کے بیج بوتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے دونوں کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایک حق کی بات تو کرتا رہے مگر ذمہ داری کو نظر انداز کر دے، ازواجی رشتے ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی رائے کو اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہماری رائے کو دے، قطع نظر اس سے کہ وہ رائے غلط ہے یا درست۔ پھر اپنے کردار سے ثابت کیا جائے کہ کون سی رائے درست تھی۔ کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں، صرف پیار کے۔ ایک دوسرے پر صرف اور صرف اس وجہ سے برتر ہے کہ وہ زیادہ پیار کرنے والا ہے، زیادہ چاہت بکھیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رب عظیم بھی تو تمام انسانیت کا خالق اور برتر ہے، کیونکہ وہ لامحدود پیار کرنے والا ہے۔ مجازی خدا کو بھی تو اپنے رتبے کی لاج رکھنے کے لیے رب تعالیٰ کی سنت پوری کرنی ہوتی ہے، تبھی جا کر ازواجی زندگیاں خوشگوار ہوتی ہیں، دونوں خاندان رفتوں کی منازل طے کرتے ہیں۔ میاں بیوی کو اپنی زندگی گزارتے ہوئے یہ بات ہرگز فراموش نہیں کرنی کہ ان میں سے ایک کو اپنی اولاد کے لیے جنت کا دروازہ بننا ہے، جبکہ دوسرے کو اپنے قدموں تلے موجود جنت کی پاسداری رکھنی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اچھی اداؤں سے، اپنی دعاؤں سے نہ صرف والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے بلکہ اپنی اولاد کی کامیابیوں کا باعث بھی بننا ہے۔ اب پسند ہماری ہے کہ ہم دونوں خاندانوں کو اور آنے والی جنریشن کو وراثت میں پیار، محبت اور سچائی تقسیم کرتے ہیں یا فرسودہ روایتی نوعیت کے اختلافات۔
ازواجی زندگیوں میں ماضی کی خاندانی فرسٹریشن کو آگے بڑھانے کی بجائے ان کی شاندار قدروں کو بڑھایا جائے۔ آج کے انسان کو کل کے انسان سے زیادہ محبت، شفقت اور تربیت کی ضرورت ہے، جس کا راز ایک کامیاب ازواجی زندگی میں ہی چھپا ہوا ہے۔ ازواجی زندگی کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنانے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ میاں بیوی رب سے اپنی محبت بڑھاتے رہیں۔ جو دونوں کی رب سے محبت میں اضافہ ہوگا، رشتوں میں پختگی آئے گی۔ یوں شیطان کا کوئی بھی حملہ کارگر ثابت نہیں ہو سکے گا۔ خالق تو بڑی اونچی شانوں والا ہے، وہ اپنی اس مخلوق سے اور بھی محبت بڑھا دیتا ہے جو کوئی اس کی مخلوق سے محبت روا رکھے۔ یوں اللہ سے لو لگانے والے میاں بیوی کی ایک دوسرے سے محبت میں رب کریم کی محبت ہی چھپی ہوتی ہے۔ مختصراً یہ کہ میاں بیوی کے رشتے کی مضبوطی کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایثار اور درگزر کا جذبہ پیدا کیا جائے، قطعاً دل میں کوئی بات نہ رکھی جائے، دوسروں سے اچھائیوں کا تذکرہ ہو، حماقتوں کا ہرگز نہیں۔ اپنی کوتاہیوں کی عدالت اپنے ہی گھر میں لگا کر معاملات جلد از جلد رفع کر دیا جائے۔ دو سمجھدار لوگوں کی ناچاکیوں کے فیصلے غیر ذمہ دار اور غیر سمجھدار لوگ کیوں کریں؟ اپنے چھوٹے موٹے جھگڑوں کے فیصلے خود نپٹانے سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں، برکتیں گھروں میں بسیرا کرتی ہیں، رب کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کر برستی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔